تنہا آپ کر رہے ہیں، ان کا اشارہ کس جانب تھا؟ صاف ظاہر ہے مجازی نہیں سر، میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت جب پاکستان کو ہر طرف سے ایک آواز سننے کو مل رہی ہے، امریکہ ہمیشہ سے ڈو مور کہتا ہے حقانی نیٹ ورک کے خلاف، دوسری کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے، اڑی حملے کے بعد روس نے بھی بات کی، چائنا نے بھی دبے لفظوں میں بات کی، اور بھی ہمیں سننے کو مل رہی ہے. تو یہ ساری چیزوں میں اس وقت جو گورنمنٹ کی یہ جو میڈیا پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی ٹائمنگ کیوں اس طرح کہ فورن سیکرٹری بریفنگ دیتے ہیں ساروں کو اور کہتے ہیں کہ پاکستان تنہا ہو رہا ہے. نہ صرف تنہا ہو رہا ہے بلکہ ہمیں چین نے بھی کہا ہے کہ جو ہم نے سیکیورٹی کونسل میں موقف مولانا مسعود اظہر کے بارے میں جو ہم نے روکا ہوا ہے ایکشن، وہ زیادہ دیر تک ہم نہیں کریں گے. تو جب فورن سیکرٹری نے یہ کہا تو سارے دم بخود رہ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ کون آپ کو روکتا ہے ایکشن کا. اور پھر جو ہے شہباز شریف مرد آہن پنجاب جو ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جب کرتے ہیں ایکشن تو آگے سے جو ہمارا راستہ روک دیا جاتا ہے اور کمرے میں سناٹا چھا جاتا ہے. سر یہ کانفلکٹ کلیشز جو ہوئے شہباز شریف کے درمیان اور رضوان اختر کے کہا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے جیسے کہ ہم نے یہ خبر پڑھی اس میں بھی سامنے آئی ہے کہ جو رائٹر ہے وہ اچھا بلا سمجھدار سیانہ کالم نویس ریگولر ہے، وہ اپنے دماغ سے بیٹھے ہوئے تو لکھ نہیں سکتا یہ. لیکن میں جو بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے ایک دو بڑے قابل احترام زوما ہیں جن کا ایک خاص نقطہ نظر ہے انڈیا کے ساتھ جدوجہد کا. ان کے نام مشہور ہیں، عام ہیں. ہندوستان میں وہ ہمارے کابینہ کے فرد جو ہیں ان کے نام نہیں جانیں گے، پر ایک دو نام جو ہیں وہ ان کے نام وہ بخوبی جانتے ہیں. ان کی جب فوٹوز آتی ہیں کہ وہ یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو پھر پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ، کیونکہ ہماری لاکھ دلیلیں ایک طرف اور ایک وہ جو ان کے 2 زوما میں سے یا 3 زوما میں سے ایک کی فوٹو آ جائے وہ 1000 دلیلوں کے برابر ہو جاتی ہے. اور جو کچھ جانتے بھی نہیں ہیں پاکستان ہندوستان کے بارے میں وہ کہتے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اس میں ہمیں تھوڑا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. یہ جو حالیہ اڑی پہ جو حملہ ہوا اس کے بعد کی جو صورتحال ہے جو پاکستان پہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم یہ کرنا، اور روس بھی کہہ رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے. سر کراس بارڈر کا لفظ کسی ملک نے استعمال نہیں کیا کہ یہ پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی سوئل، اس کی سرزمین استعمال نہیں ٹیررزم کے لیے استعمال. سر یہ الزام ہے، یہ اچھا الزام نہیں ہے. اب روس سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، ہم کو کہنا چاہیے روس سے جی آپ غلط کر رہے ہیں. پر اگر روس بھی ہماری بات نہ مانے، امریکہ بھی ہماری بات نہ مانے، امریکہ سے چلے ہمارا جھگڑا افغانستان پہ ہوگا یا ہمارے مفادات ایک دم جو ہیں یکسو نہیں ہیں، کوئی ڈفرنس ہوگا. لیکن ساری دنیا جب کہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ پھر خیال کرنا چاہیے کہ یہ الزام ہم پہ کیوں لگ رہا ہے. اور جیسے پی ایم ایل نون کی ایک تاریخ ہے کہ فوج کے بارے میں ان کو کھٹکا لگا رہتا ہے، پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ ہم پہ یہ الزام، کیونکہ ہمارا یہ جو تاریخ ہے یہ 30 سال. تو سر یہ اس کا مطلب ہے یہ ٹائمنگ جب سب جگہ سے آواز آ رہی ہے اور یہ حملے کے بعد پھر یہ جو آج خبر لیک ہوئی ہے پھر یہ کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہو رہی ہے. نہیں دیکھیے اس میں یہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں سے آتی ہیں، وہ تو خبر سے خود پتہ چل رہا ہے. وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ آفیشلز جو ہیں جو کہ میٹنگ میں موجود تھے انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ بات نقطہ اٹھایا گیا اور کہ جی ہمیں تمام جو جہادی تنظیمیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ جی آپ کو کون روک رہا ہے ایکشن لینے کا. تو اس پہ غیر متوقع طور پہ، مطلب بڑا ڈرامائی طریقے سے وہ خبر بنی ہوئی ہے، غیر متوقع طور پہ چیف منسٹر پنجاب انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جب ہم ایکشن لیتے ہیں ایسے عناصر کے خلاف تو آگے سے ایجنسیز جو ہیں آڑے آ جاتی ہیں اور ہمیں روک دیتی ہیں. اور پھر جب انہوں نے یہ کہا تو وہاں پہ سناٹا چھا گیا
اور وہاں پہ ساروں نے جو ہے دل میں کہا کہ یہی بات ہم بعد میں ایک آفیشل نے کہا کہ یہ بات ہم عرصہ دراز سے سننا چاہتے تھے کہ ایسی بات ہو اور پھر آج ہو گئی. اور پھر اس کے آخر میں پھر ڈی جی آئی ایس آئی کو کہا گیا اور اس میٹنگ کا وہ کنسنسس تھا کہ آپ ہر صوبائی دارالخلافے جائیں گے, سیکٹر کمانڈرز اور ایجنسیز والوں کو کہیں گے کہ اب رعایت نہیں کرنی. اب ایک تو بات دیکھیں سر, دوسرا بھی اس کا 2 ڈیسیژن تھے. دوسرا والا انہوں نے پٹھان کوٹ اور ممبئی کو آپ انویسٹیگیشن وہ نہیں کریں, تو انہوں نے وہ کہا گیا ان سے کہ یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ایک تو بات یہ کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ اپنے سیکٹر کمانڈرز کے ساتھ رابطے میں نہیں رہ سکتے جب تک وہ دارالخلافوں میں نہ جائیں. ایک تو یہ ہوا کہ وہ جائیں گے چاروں دارالخلافوں میں, اور سیکٹر کمانڈرز جو ہیں آئی ایس آئی کے, سر شاید ان کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی اکمپنی کریں گے ان کے ساتھ, وہ بھی ان کو جی وہ ایسے کریں گے. مطلب ہے کہ آپ یہاں سے پالیسی یا بیان وہ جو ہے آپ نہیں دے سکتے ان کو پیغام, وہاں پہ آپ کو جانا. سر پیغام کیا ہے ساری سٹوری کا, لباب کیا بنتا ہے؟ سر صرف بات یہ ہے, پیغام یہ ہے کہ پہلی دفعہ فوج کو سویلین قیادت نے للکارا ہے, اور اس میں سٹوری میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ویل آرکیسٹریٹڈ آپ چال کہہ لیجئے یا طریقہ ہے. اور وزیر اعظم نے پہلے اس سے پہلے یہ وہ ایک ارریسپانسبل, سر انہوں نے یہی کہا کہ یہ من گھڑت کہانیاں, سر وہ تو بات وہ ڈینائل بات پہ آتے ہیں. انہوں نے جو ساری کہا ہے کہ آفیشلز جو کہ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بتایا ہے ہمیں. مطلب ہے کہ پی ایم آفس اور وہ جو میڈیا سیل ہے ان کا, وہ پتہ نہیں ایک بریگیڈ کے برابر تو ایک بٹالین سٹرنگتھ تو اس کی وہ ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اتنے لوگ ان کے میڈیا سر, وہ تصویر آپ نے دیکھی ہے جب مریم نواز صاحبہ پرائم منسٹر صاحب کو لے کے جاتی ہیں, تو ایک ہجوم ہے, وہ سارا کا سارا سوشل میڈیا سیل, تو وہ سوشل میڈیا سیل ہے جی. تو یہ اپنے جیب سے دے رہے ہیں یا سرکار کے خرچے پہ ہے؟ سر یہ تو کام ہی سرکار کا کر رہے ہیں وہ. اچھا, تو سرکار کا پوری پلٹن ہے. کہنے کا مطلب شازیہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ رپورٹر نے خود بیٹھ کے کر دیا تو اس سے زیادہ پھر ارریسپانسبل غیر ذمہ دار حرکت ہو نہیں سکتی. اچھا سر, اگر رپورٹر نے خود نہیں کیا, سر نہیں کیا, میرے خیال ایسا نہیں کیا. سر فائدہ کس کا ہوگا؟ کیا اس میں پی ایم ایل حکومت کا فائدہ ہوگا, کیا اس میں پاکستان کا کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ فائدے کی میں بات نہ کرے, صرف یہ بات ہے. آپ تاثر کیا؟ میں کہہ رہا ہوں نقصان ہے ہر ایک. سر تاثر تو حکومت کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب. چاہے ایسی بات اگر فرض کر لیں کہ ہوئی ہے, ایسی بات میٹنگ ہوئی ہے, آپ کو دوسرے دن یا تیسرے دن یہ اخباروں کی زینت بنا دینا چاہیے. آپ کو ایک رپورٹر کو یا 2 رپورٹرز کو بلا کے یہ سارا کوئی بتانا چاہیے. یہ گفتگو اگر ہوئی ہے تو اس سے زیادہ خفیہ راز میں رہنے والی خبر کوئی نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی پالیسی ڈسکس کر رہے ہیں, اور سینسٹیو پالیسی جو پاکستان کے امیج, پاکستان کی پالیسی پہ حرف آتا ہے. آپ کو ایسے بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. پر اگر آپ یہ دے رہے ہیں تو آپ سے زیادہ مطلب ہے جو خبر دینے والے ہیں ان سے زیادہ شازیہ کوئی ارریسپانسبل کوئی ہو سکتا ہے. سر ایسے موقع پہ ایک امپریشن جو گیا ہے کہ سویلینز حکومت کے معاملات میں دخل اندازی کر رہی ہے ہماری عسکری قیادت, ایک میسج جو جس طرح سے لوگوں کو گیا, پھر آپ نے تردید کر دی اس خبر کی. نے کہا ہے کہ ڈینائل آئی ہے جی. اخبارات صبح 6 بجے 5:30 بجے مارکیٹ میں آ جاتی ہیں. سارا دن جو ہے ہندوستان کی میڈیا اچھال کے اس خبر کو چلا رہا ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب وہ صبح ایک فون آ گیا ایک انڈین ٹی وی چینل سے, وہ جی خبر آئی ہے تو اس پہ آپ کریں گے. میں نے کہا میں مصروف ہوں, میں بات نہیں کر سکتا, میں اس خبر پہ کیا تبصرہ آپ سر. یہاں پہ خبر آتے ساتھ ہی ہندوستان ٹائمز نے بھی اسی قسم کی سٹوری لگا دی, تو وہاں پہ یہ آ رہی. سارا دن آپ کچھ نہیں کہتے شازیہ, جہاں پہ آپ کا میڈیا سیل جو ہے جب من گھڑت چیزیں کرنے لگ پڑے تو ایک دم کسی پہ یلغار کرنا ہو تو میرے خیال وہ اٹیک کرنے میں دیر نہیں کرتے. پورا شام کو آپ کی وہ تردید آ رہی ہے لاہور سے کہ جی ایسی چیز نہیں ہوئی. مطلب آپ نے بات کہہ بھی دی, اس کی تشہیر بھی کر دی, اس کا زینت جو ہے پورے انٹرنیٹ, اور اگر انڈیا میں گیا ہے تو اس کی بازگشت باہر کہ میڈیا میں بھی گئی ہوگی, ضرور گئی ہوگی. اور شام کو آپ کہہ رہے نہیں یہ تو من گھڑت, ایسی کوئی بات ہوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو کوئی مملکت کے کاروبار بالکل آپ نے چلانے کا یہ کوئی ذریعہ بالکل صحیح کہا. ایاز صاحب کی بات کو کنٹینیو کریں گے ناظرین اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. گورنمنٹ کی میڈیا پالیسی کی بات کریں تو ایک خبر اخبار میں لگتی ہے اور سارا دن جب اس کو پڑھ لیا جاتا ہے تو پھر اس کی تردید کر دی جاتی ہے. ہم سوال یہاں یہی کر رہے ہیں کہ سول اور عسکری قیادت کے درمیان جو خلا ہے اس تاثر کو دینے کا اس وقت اس نازک صورتحال پر مقصد کیا ہے؟ ایاز صاحب، ہم نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا تھا کہ انٹر پروونشل ٹور ہوا تھا. ناصر جنجوعہ بھی تھے اور کہا جا رہا تھا کہ جنرل رضوان اختر صاحب بھی تھے. وہ جو انہوں نے جا کے جہاں وزٹ کیا تو لا انفورسمنٹ ایکٹ پر بھی بات کی گئی. کچھ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھی جس کا ذکر اس خبر میں بھی کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے وقت میں کیا کہیں سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم معاملات صحیح کرتے ہیں تو کہیں سے جو ہے جیسے آپ نے ایجنسی کا نام لیا کہ وہ انٹرپٹ کر دیتی ہیں بیچ میں؟ دیکھیے، یہ اگر جو خبر کا سارا تاثر ہے وہ شکوک و شبہات ڈالنے ہیں ہمارے عسکری اداروں پہ کہ آپ نرم گوشہ رکھتے ہیں کچھ عناصر کے لیے، اب یہ بڑا غلط ہے اس وقت یہ دینا. بات ہوئی ہوگی، ڈسکشن ہونی چاہیے، بند کمروں میں ہر چیز پہ ہونی چاہیے، پر اس چیز کا تشہیر، اور یہ تشہیر کی گئی ہے. یہ ایک رپورٹر نے اسلام آباد کی گلیوں میں سے اسے خبر کہیں نیچے سڑک پہ نہیں ملی کہ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے دیکھ لیا ہے، یا انہوں نے سیٹلائٹ سے کیمرہ لگا کے اس میٹنگ کی رودات کیپچر نہیں کی. یہ ان کو بتایا گیا ہے، یہ ان کو باقاعدہ بریفنگ دی گئی ہے جو خبر کے متن سے صاف ظاہر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہتا. اب جس نے کیا ہے، آپ اپنی طرف سے انہوں نے کمال ہوشیاری دکھائی ہوگی، پر نقصان جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ قوم کا ہے. اب ایک بات ہے کہ ان کی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک تاریخ ہے کہ ان کو سسپیشن اور کوئی ذہن میں فوجی اداروں کے بارے میں ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ جو مشہور زمانہ سٹیٹمنٹ جناب پرویز رشید کی کہ ہم غلیل والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا دلیل والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ ظاہر ہو جائے گا. مطلب پوری ملٹری کو انہوں نے غلیل والے کہہ کے کر دیا. اور حالیہ جو تقریر ہے سپٹمبر 30 کو، وہ اس دن میرے خیال عمران خان کا جلسہ لاہور میں تھا تو وہ تقریر دب گئی. اس دن وہ جلسہ نہ ہوتا تو میرے خیال ہیڈ لائنز ڈاکٹر صاحب وہ ہوتا. میں نے کل وہ اس کا تھوڑا سا رودات دیکھی، پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں تو میں نے 4 دفعہ یہ کوشش کی. میں نے کہا شاید یہ 5 سال پرانی کوئی ہے، شاید مشرف صاحب کے زمانے میں جب کو ہوا تھا لوگ حراست میں لیے گئے تھے، یہ باہر گئے تھے، جدہ گئے تھے میں نے کہا شاید تب کے زمانے کی ہے. میں نے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج کل کے تناظر میں آپ ایسا بیان، ایسی انداز گفتگو آپ اپنا سکتے ہیں اور یہ باتیں کر سکتے ہیں. سر، میڈیا پالیسی پاکستان کی اگر ہم اس کو کمپیئر کریں انڈیا کی میڈیا پالیسی سے، ہمارے ہاں یہ تاثر ملتا ہے، مجھے ایٹ لیسٹ یہ تاثر ملتا ہے کہ جو ٹیم پوری کی پوری میڈیا کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ حکمران طبقے کو کس طرح محفوظ اور ان کو تحفظ کس طرح آپ نے فراہم کرنا ہے. جیسے اب کی ضرورت یہ ہے کہ آپ نے ہر وہ شوشہ چھوڑنا ہے جو پینما سے آپ کی توجہ ہٹا دے. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اور یہ جیسے آپ نے پہلے پوچھا کہ ان کو پیسے کہاں سے مل رہے ہیں، سر یہ ایک ٹی وی پروگرام پہ پرویز رشید صاحب آئے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ٹیم ایگزسٹ کرتی ہے، انہوں نے کہا جی بالکل ایگزسٹ کرتی ہے. ان سے پوچھا گیا کیا مریم نواز صاحبہ اس کو ہیڈ کرتی ہیں، انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں کرتی، اس کو ہیڈ میں کرتا ہوں. پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ ہے کہاں یہ ٹیم، کیا پرائم منسٹر ہاؤس میں ہے، انہوں نے کہا نہیں. کیا یہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہے، انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا یہ منسٹری آف انفارمیشن میں ہے. اور یہ کچھ 100 لوگ ہیں، چند 100 لوگ یہ سوشل میڈیا میں جو ہیں. ان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اس وقت جو ہے پینما سے سارا معاملہ ڈائیورٹ کس طرف کرنا ہے. اور دوسری طرف انڈیا ہے. مطلب ہے کہ یہ انڈیا کی میڈیا پالیسی بھی تو دیکھ لیجیے. وہ اپنی ایک ٹیم ہے، وہ قومی مفادات کا تعین کرتے ہیں اور پھر اس قومی مفادات کے تعین کے بعد اپنا ایک نیریٹو بناتے ہیں کہ آپ نے میڈیا پالیسی کیا بنانی ہے کہ ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے. تو یہاں تو پھر آپ اپنی ذاتی بقا کر رہے ہیں نا، یہ قوم کی بقا تو نہ ہوئی. آپ اپنی کر رہے ہیں. یہاں پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، وہاں سے راولپنڈی والے اور کہہ رہے ہیں، یہ اور کہہ رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ اس وقت اس نازک صورتحال میں جب اتنا کرٹیکل حالات ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ یہ چلا رہے ہیں؟ یہ تو حیران کن باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب. اور ایسی کمیونیکیشن یہ جو سیل ہے یہ پہلے تو شاید کسی حکومت کے پاس نہیں ہوتا تھا. سر انفارمیشن منسٹری کام کرتی تھی، پر یہ جو آپ نے 100 لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں
اور اسے آپ کہہ رہے ہیں اپنی سوشل میڈیا ٹیم میں. ایسے کبھی نہیں ہوا. ہاں ٹھیک ہے پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا, یہ ٹویٹر نہیں تھا, یہ فیس بک وغیرہ نہیں تھی, پر آپ یہ سرکار 170 کا نمبر آ رہا ہے سر. میرا خیال یہ آپ کی جو ذاتی شوگر ملز ہیں ان سے پیسے پہ تو یہ ان کو تنخواہیں نہیں ملتی ہوں گی. اب سرکار کے پیسے سے, قوم کے پیسے سے, ریاست کے پیسے سے آپ کو چلا رہے ہیں, اور کام کس کا کر رہے ہیں؟ اپنی ذاتی بقا, اپنی ذاتی ڈیفنس, اپنی ذاتی تشہیر. یہ کیا عجیب طریقہ. سر آج اعتزاز احسن نے بھی یہی بات کی تو دیکھیے ان کی تو یہ تو چلاکی لگتی ہے کہ یہ ایسے کر. دیکھیے ڈاکٹر صاحب یہ موقع پہ اگر کوئی ہیں چیزیں بیٹھ کے تمام جو ہیں فوج, حکومت, فارن آفس بیٹھ کے کہے پرابلمز کیا ہیں. یہ ہے پاکستان کا جو تاثر ہے, امپریشن جو ہے خراب کیوں ہو رہا ہے, یہ چیزیں آڑے آ رہی ہے, ہمیں ان کے لیے یہ حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے. سر اس میں میڈیا کو استعمال کرنے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, کچھ پیغام بھجوانا چاہتے ہیں, تو وائی ٹو یوز میڈیا اینڈ دین. سب انہوں نے کیا ہے. یہ جو آج ڈان کی خبر ہے یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے آج للکار کے, اس کا آپ دیکھیں ویل آرکیسٹریٹڈ موو. یہ مطلب ان کا کہنے تھا کہ پہلے آپ نے فارن سیکرٹری کو تیار کیا, پھر وہ ایسی بات ہوئی, پھر جو ہے اٹیک ہوئی شہباز شریف سے, پھر ایز اے پیس میکر وزیر اعظم آئے, ان کا نہیں یہ جنرل رضوان اختر یہ تو سابقہ پالیسیز وہ اسٹیٹ پالیسیز تھیں, تو آپ پہ کوئی ذاتی حملہ نہیں ہو رہا, نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. کر بھی دیا وہ اکارڈنگ ٹو دا خبر. لیکن یہ چیزیں منظر عام پہ آنے والی نہیں. اچھا میڈیا پالیسی تو گورنمنٹ نے یہ اس کو تو ایز اے حربہ استعمال کر لی, لیکن اعزاز چودھری نے ڈپلومیسی کی ضرور بات کی کہ ہماری ڈپلومیسی اس طرح سے نہیں ہے, مضبوط نہیں ہے, تبھی ہماری کوئی بات سنتا نہیں ہے. اس پر تو نواز شریف صاحب نے کوئی کان نہیں دھری. نہیں, اس پہ بھی جو اس سٹیٹمنٹ جو اس نیوز سٹوری میں ہے, ان کی بریفنگ میں بھی جو ہدف تنقید ہے ظاہراً یا باطن وہ فوجی ہے, ملٹری لیڈرشپ, کہ ان پالیسیز کی وجہ سے ہماری کوئی بات نہیں سنتا. بھائی یہ باتیں کہنے والی ہیں. آج آپ نے ایسے کر دیا ہے جیسے آپ کہیں سنیما کے تھیٹر میں یا ٹی وی ایڈ میں آپ دے دیں کہ ہاں جی ہم نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, خادم اعلیٰ نے یہ کہا. یہ کون سا طریقہ؟ سر اگر زمینی حقیقت دیکھیں, تاریخ دیکھیں ہماری فارن ریلیشنز کے حوالے سے, تو جو ادوار فوجی رہے ہیں اس دوران پاکستان کی آئسولیشن یا پاکستان کی تنہائی جو ہے وہ سب سے زیادہ کم رہی. اب اس کی وجوہات بے شمار ہو سکتی ہیں, لیکن ان پیریڈ کے دوران پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ ویل کنیکٹڈ رہا ہے. سویلینز کے دوران ہمارا کنیکشن باقی دنیا سے somehow کٹ جاتا ہے. میرے خیال اس سے کوئی لوگ مفہوم نکال لیں گے آپ کی بات سے کہ شاید ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آ جائے. وہ بات بالکل وہ ہے, لیکن سر میں تو تاریخی حقیقت کے حوالے سے بات کہہ رہا ہوں. سر پر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو رویہ ہے جو آج نظر آ رہا ہے, اور جو خاص طور پہ پرویز رشید کی سپتمبر 30 کا جو انہوں نے سپیچ کہیں دی تھی, جس میں انہوں نے کہا کہ بربادی وہ کرتے ہیں اور پھر ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں بلا لیتے ہیں, یہ تو خطرناک بھی ہیں باتیں اور بچگانا بھی. اچھا سر, اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں غیر معتاد انداز جو ہمیں حکومت کا نظر آ رہا ہے, جس پہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, نومبر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف بھی نئے مقرر ہو رہے ہیں, ان تمام چیزوں کی ٹائمنگز آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پھر ممبئی حملے کی بھی انہوں نے بات کی کہ اس طرح کے ٹرائلز کو بھی جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے خبر کے مطابق. اب وہ ڈینائی کر رہے ہیں, اور پٹھان کوٹ حملے کی بھی انہوں نے بات کی, تحقیقات کیا جائے. ان کی ٹائمنگز بڑی عجیب سی ہیں. ادھر بھارت کو بھی ہم آنکھیں دکھا رہے ہیں اور ہم یہ باتیں بھی کر رہے ہیں. سر دیکھیے نا, اب میں کیا دیکھیے نا شازیہ, پتہ نہیں کیا بات کرنی چاہیے کیا بات نہیں کرنی چاہیے. دو چیزیں سوار ہیں حکومت کے ذہن پہ, ایک پاناما لیکس کہ اس سے وہ توجہ ہٹائیں, وہ ہٹ جائیں, اور ایک اگر ہم پہ کوئی پریشر ہے نومبر کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں تو وہ پریشر ہٹ جائے اور ہم اپنا فیصلہ صادر کر سکیں. ٹھیک ہے. تو سر دو پرابلم ہمارے ہاں پاکستان کے ہاں پرابلم پینما ہے,
اور انڈیا میں پرابلم کشمیر ہے، اور دونوں طرف کوشش ہو رہی ہے کہ ڈائیورٹ کر دی جائے، ان دو باتوں کے اوپر غور نہ کیا جائے۔ انڈیا کی تو سمجھ آتی ہے، انڈیا کی تو سمجھ آتی ہے، پر یہاں پہ جو یہ جی بالکل، ابھی اس وقت ان حالات میں اس طرح کی جو باتیں، ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کریں تو اس وقت قوم کو درپیش دو اہم نقطے ہیں جن کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، کہ ایک تو آئسولیشن کا جو تاثر ہے اس کو زائل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایاز صاحب، اب یہ جو سارا کچھ ہو چکا، خبر آئی، تردید بھی ہو گئی، جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا تھا وہ فائدہ اٹھا چکے، اب آئسولیشن کے تاثر کو دور کس طرح کیا جائے گا؟ ہماری کیا قومی سلامتی کی جو پالیسی ہے اس کے کیا تقاضے ہیں؟ اس سے پہلے آپ مجھے اگر آپ اجازت دیں، میں پھر سے کہوں گا، یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس سے ابھی وہ جو ڈینائل آئی ہے کہ ایسے نہیں ہے، اور جی پہلے پنجاب سے آئی تھی، اب پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی آئی، مطلب پورا دن انہوں نے وہ ڈھول وہ سارا وہ بجتا رہا ہے، پیٹتا جا رہا ہے، اور آپ شام کو آ کے یہ تردید کرتے ہیں۔